بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منقول ہے کہ شہر بغداد میں ابو عبداللہ اندلسی نامی ایک بزرگ تھے جو تمام اہل عراق کے شیخ تھے۔ انہیں تاجدار رسالت کی 30,000 احادیث مبارکہ حفظ تھی اور وہ تمام روایتوں سے قرات کرنا جانتے تھے۔ ابو عبداللہ اندلسی ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے روانہ ہوئے، جن میں حضرت سیدنا جنید بغدادی اور حضرت سیدنا ابوبکر شبلی وغیرہ مشاہ عراق بھی شامل تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی کا بیان ہے کہ ہم ابو عبداللہ اندلسی کی صحبت میں اللہ کی عنایت سے سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ کفار کے شہروں میں سے ایک شہر میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا، لیکن پانی نہ مل سکا۔ پانی کی تلاش میں ہم اس شہر میں گھومنے لگے تو اس میں ہم نے گرجے دیکھے، جن میں گرجا کے خادم، پادری اور تارک دنیا ناصرانی موجود تھے، جو کہ بتوں اور صلیبوں کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ہمیں ان لوگوں کی عقلوں پر تعجب ہوا۔ آخر کار ہم شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر جا پہنچے۔ اس کنویں پر کئی لڑکیاں موجود تھیں جو پانی نکال رہی تھی، اور ان کے درمیان ایک خوبصورت چہرے والی لڑکی موجود تھی جس کے گلے میں سونے کے ہار تھے، اور ان لڑکیوں میں اس سے حسن و جمال والی کوئی اور نہ تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ جواب دیا گیا کہ اس شہر کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ شیخ نے کہا، اس کا باپ اس کا خیال کیوں نہیں رکھتا اور اسے پانی بھرنے کی تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ اس کا باپ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو جائے تو یہ اپنے شوہر کی عزت و خدمت کرے اور بادشاہ کی بیٹی ہونے پر فخر نہ کرے۔ اس کے بعد شیخ سر جھکا کر وہیں بیٹھ گئے اور 3 دن اسی طرح گزارے کہ نہ تو کچھ کھاتے پیتے تھے اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرتے تھے، البتہ فرض نماز ادا کرتے۔ تمام مشائخ ان کے سامنے کھڑے تھے اور کسی کو سمجھ نہ پڑتی تھی کہ کیا کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی کا بیان ہے کہ آخر میں نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ یا سیدی، آپ کے اصحاب اور مریدین 3 دن سے آپ کی خاموشی پر تعجب میں ہیں، جبکہ آپ کسی سے بھی کلام نہیں کر رہے۔ میری بات سن کر شیخ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے لوگو، جان لو کہ میں نے کل جو لڑکی دیکھی تھی، میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں اور اب میں اس شہر سے نہیں جا سکتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی کا بیان ہے کہ میں نے کہا، یا سیدی، آپ اہل عراق کے شیخ ہیں، تمام شہروں میں زہد و تقوی کے لحاظ سے مشہور ہیں اور آپ کی مریدوں کی تعداد بھی 12,000 ہے۔ آپ کو قرآن پاک کی حرمت کا واسطہ ہمیں اور انہیں رسوا نہ فرمائیں۔ شیخ نے جواب دیا، اے لوگو، اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے اور میں عدم کے سمندر میں گر چکا ہوں۔ ولایت کا لباس مجھ سے چھین لیا گیا اور ہدایت کے نشانات مجھ سے اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد شیخ نے بہت گریہ و زاری کی اور کہا، اے لوگو، واپس چلے جاؤ کیونکہ قضاء و قدر نافذ ہو چکی ہے۔ شیخ کے معاملے پر ہمیں بہت تعجب ہوا اور ہم نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے پناہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم بھی روئے اور شیخ بھی روئے، یہاں تک کہ مٹی تر ہو گئی۔ اب ہم شیخ کو وہیں چھوڑ کر بغداد کی طرف واپس آئے تو عام لوگ اور شیخ کی مریدین ان کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے۔ جب لوگوں نے شیخ کو نہ دیکھا تو ان کے بارے میں سوال کیا۔ ہم نے لوگوں کے سامنے تمام واقعہ بیان کیا تو ان کی مریدین میں سے کافی لوگ غم اور افسوس کے باعث مر گئے، جبکہ دیگر لوگ رونے لگے اور گڑ گڑا کر اللہ عز و جل سے دعا کرنے لگے کہ شیخ کو ان کے پاس واپس پہنچا دے۔ بغداد میں موجود مدارس، خانقاہیں اور آستانے بند کر دیے گئے اور شیخ کے واقعے سے لوگوں کو بہت زیادہ غم پہنچا۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی فرماتے ہیں کہ پورا 1 سال گزرنے کے بعد میں اپنے چند اصحاب کے ہمراہ شیخ کی خبر لینے کے لیے روانہ ہوا اور اس شہر میں پہنچ کر لوگوں سے شیخ کے بارے میں دریافت کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ جنگل میں خنزیر چرا رہے ہیں۔ ہم نے اس کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ شیخ نے اس لڑکی کے باپ کو شادی کا پیغام دیا تو اس نے کہا کہ وہ صرف اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا جو اس کے دین یعنی عیسائیت پر ہو، چوغا پہنے، زنار باندھے، گرجا گھر کی صفائی کرے اور خنزیر چرائے۔ شیخ نے یہ سب کچھ کیا اور ابھی وہ جنگل میں خنزیر چرا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی کا بیان ہے کہ یہ سن کر ہمارے دل پھٹنے لگے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔
ہم شیخ کو دیکھنے کے لیے گئے تو وہ خنزیروں کے سامنے کھڑے تھے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو سر جھکا لیا۔ ان کے سر پر عیسائیوں کی مخصوص ٹوپی تھی، سینے پر زنار باندھا ہوا تھا اور وہ اس عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے جس کے سہارے وہ محراب میں کھڑے ہوتے تھے۔ ہم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے کہا اے شیخ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ ان احادیث اور علوم کے بعد یہ غم اور پریشانیاں کیا ہیں؟ تو شیخ نے کہا اے میرے بھائی اور پیارو، میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں۔ میرے آقا نے جس طرح چاہا مجھ میں تصرف فرمایا اور جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے میں اس کے احباب میں شامل تھا۔ اے اللہ سے محبت کرنے والو، اس کے روکنے اور دور کرنے والے سے ڈرتے رہو اور اہل محبت و صفا قطع تعلقی اور بے وفائی سے بچتے رہو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے میرے مالک و مولا، تیرے بارے میں میرا یہ گمان نہیں تھا۔ پھر وہ اللہ سے فریاد کرنے اور رونے لگے اور کہا اے شبلی، دوسروں سے نصیحت حاصل کرو۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی نے بلند آواز سے ندا فرمائی اے اللہ، تجھ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، تیری ہی بارگاہ میں فریاد کی جاتی ہے اور تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اپنے علم سے اس مصیبت کو ہمارے سے دور فرما، کیونکہ ہم ایسی مصیبت میں گرفتار ہیں جسے تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جب خنزیروں نے ان کا رونا دھونا اور شیخ کی پکار سنی تو وہ ان کے پاس آ کر مٹی پر لوٹنے لگے اور انہوں نے ایک ایسی چیخ ماری جس سے پہاڑ گونج اٹھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی کا بیان ہے کہ اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد شیخ زور و قطار رونے لگے۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی نے ان سے فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بغداد واپس چلیں؟ شیخ نے جواب دیا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ دلوں پر حکومت کرنے کے بعد میں نے خنزیر چرائے ہیں۔ میں نے کہا اے شیخ، آپ قرآن پاک کے حافظ تھے اور اسے 7 قسم کی قراتوں سے پڑھتے تھے، کہ اب بھی آپ کو قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا میں قرآن پاک کو مکمل طور پر بھول چکا ہوں، البتہ مجھے 2 آیات یاد ہیں۔ میرے پوچھنے پر شیخ نے بتایا ایک تو یہ آیت جس کا ترجمہ ہے اور جسے اللہ ذلیل کرے اسی کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہے، اور دوسری آیت جس کا ترجمہ یہ ہے جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا۔ میں نے کہا اے شیخ، آپ کو سرکار دو عالم مدینہ کے تاجدار کی 30,000 احادیث یاد تھیں، کیا آپ کو ابھی بھی کوئی حدیث یاد ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ مجھے صرف ایک حدیث یاد ہے، یعنی جو اپنا دین تبدیل کرے یعنی مرتد ہو جائے تو اسے قتل کر دو۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی کا بیان ہے کہ ہم شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس آ گئے اور ہم کی حالت پر حیران تھے۔ 3 دن سخت سفر کرنے کے بعد جب ہم ایک نہر پر پہنچے تو دیکھا کہ شیخ اس نہر سے غسل کر کے ہمارے سامنے ظاہر ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور پھر سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب ہم نے شیخ کو اس حالت میں دیکھا تو خوشی اور مسرت کے باعث ہم نے شیخ سے کہا اے لوگو، مجھے پاک کپڑے دو۔ ہم نے شیخ کو کپڑے دیے تو انہیں پہن کر انہوں نے نماز ادا فرمائی اور بیٹھ گئے۔ ہم نے ان سے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آپ کو ہمارے پاس واپس پہنچا دیا اور ہمیں جمع فرما دیا۔ آپ پر جو گزری وہ ہمیں بیان فرما دیں۔ تو شیخ نے کہا جب تم لوگ میرے پاس سے واپس گئے تو میں نے پرانی محبت کے طفیل اللہ سے دعا کی اور عرض و گزار ہوا کہ اے میرے مولا، میں گناہ گار ہوں اور خطا کار ہوں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دیا اور اپنے پردے سے مجھے ڈھانپ دیا۔ ہم نے شیخ سے کہا ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے ہیں کہ آپ کی اس مصیبت کا کوئی سبب تھا؟ تو شیخ نے کہا ہاں، جب ہم اس شہر میں پہنچے تو تم لوگ گرجا گھروں کا دورہ کر رہے تھے تو میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ میرے مقابلے میں ان لوگوں کا کیا مقام ہے، میں تو مومن اور موجد ہوں۔ اسی وقت میرے باطن میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ سب کچھ تیری طرف سے نہیں، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اس کی پہچان کروا دیں۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل میں سے ایک پرندہ اڑ کر نکل گیا اور وہ پرندہ ایمان تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر کا بیان ہے کہ شیخ کی واپسی پر ہم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جس دن ہم بغداد واپس آئے اس دن لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی، مدارس، خانقاہیں اور آستانے کھول دیے گئے۔ شیخ سے ملاقات کے لیے خلیفہ بھی حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں تحائف پیش کیے۔
40,000 افراد علم کی باتیں سننے کے لیے شیخ کے پاس جمع ہوتے اور ایک مدت تک یہی حال رہا۔ اللہ نے بھولا ہوا قرآن اور احادیث مبارکہ بھی شیخ کو واپس عنایت فرما دیں اور اس میں مزید اضافہ فرما دیا۔ ایک دن نماز فجر کے بعد ہم شیخ کی خدمت میں حاضر تھے کہ کسی نے خانقاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دیکھا تو ایک شخص سیاہ لباس میں لپٹا ہوا کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا تمہیں کس سے ملنا ہے؟ تو اس نے کہا اپنے شیخ سے کہو کہ آپ جس رومی لڑکی کو فلاں شہر میں چھوڑ کر آئے تھے وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہے۔ میں نے جا کر شیخ کو یہ پیغام دیا تو ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ بے چین ہو گئے۔ پھر حکم دیا کہ اسے اندر لایا جائے۔ جب وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو زور و قطار رونے لگی۔ شیخ نے دریافت فرمایا کیسے آنا ہوا اور تمہیں یہاں تک کس نے پہنچایا؟ تو لڑکی نے جواب دیا یا سیدی، جب آپ ہمارے شہر سے واپس چلے گئے اور مجھے خبر ملی تو اس رات مجھے سکون حاصل نہ ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے اگر تم مومن بننا چاہتی ہو تو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اس شیخ کی پیروی کرو اور اس کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ تو جواب میرا دین اسلام۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو خواب میں آنے والے نے بتایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے پھر سوال کیا کہ میں شیخ تک کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ شخص مجھے لے کر تھوڑا سا چلا اور پھر کہا اپنی آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میں دریائے دجلہ کے کنارے موجود تھی۔ اس شخص نے کہا فلاں خانقاہ میں جاؤ، شیخ کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ آپ کا بھائی خضر آپ کو سلام کہتا ہے۔ شیخ نے اس لڑکی کو اپنے پڑوس میں جگہ دی اور فرمایا یہاں رہ کر عبادت کرو۔ وہ لڑکی اپنے زمانے کی بہت بڑی عبادت گزار بنی، دن کو روزہ رکھتی اور رات کو قیام کرتی، یہاں تک کہ اس کا جسم کمزور اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھر وہ مرض الموت میں مبتلا ہو کر مرنے کے قریب ہو گئی، لیکن شیخ نے اسے نہ دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے لوگوں سے کہا شیخ سے کہو کہ میری موت سے پہلے میرے پاس تشریف لائیں۔ جب شیخ تک یہ پیغام پہنچا تو اس کے پاس تشریف لائے۔ لڑکی ان کو دیکھ کر رونے لگی تو شیخ نے ارشاد فرمایا رو مت، کل قیامت کے دن جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اور اس کی وفات کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد شیخ بھی اس دارالفنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی کا بیان ہے کہ میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا، 70 حوروں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور سب سے پہلے ان کا نکاح اسی لڑکی کے ساتھ ہوا اور وہ دونوں ان حضرات کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا، یعنی انبیاء، شہداء اور نیک لوگ۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ اللہ کا ان پر انعام ہوا اور اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ دوستو، انسان کو چاہیے کہ اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے تو ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا مانگے کہ یا اللہ ان اعمال کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اگر انسان کے دل میں ذرا سا بھی تکبر پیدا ہو گیا تو اللہ رب العزت ان اعمال کو تباہ و برباد فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔